ڈاکٹر کلیم فیصل بدل عرض کیا ہے کہ سفر تو شرط ہے لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. سفر تو شرط ہے سفر تو شرط ہے لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. سفر تو شرط ہے واہ 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 لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. بہت اچھا. سفر تو شرط ہے لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. اور پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک مطلب اور ایک شعر. عرض کیا ہے کہ خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے. خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے. شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے. خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے. شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے. اور شہر میں تو رخصتی دہلیز تک محدود ہے. گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے گئے. شہر میں تو رخصتی خیریت کی چاہ میں سب اپنے بیگانے گئے. شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے. اور شہر میں تو رخصتی دہلیز تک محدود ہے. گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے گئے. ایک مطلع ایک اور شعر حاضر کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جہاں کا خیال. اور 7 بچے پال سکتی ہے اکیلی ایک ماں. 7 بچے رکھ نہیں سکتے ہیں ایک ماں کا خیال. ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جہاں کا خیال. 7 بچے پال سکتی ہے اکیلی ایک ماں. 7 بچے رکھ نہیں سکتے ہیں ایک ماں کا خیال. ایک مطلب اور شعر حاضر کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ مجھ کو کیا دے گا وہ میری آرزو کے نام پر. مجھ کو کیا دے گا وہ میری آرزو کے نام پر. خود تیمم کر رہا ہے جو وضو کے نام پر. مجھ کو کیا دے گا وہ میری آرزو کے نام پر. میری آرزو کے نام پر خود تیمم کر رہا ہے جو وضو کے نام پر. خود تیمم کر رہا ہے جو وضو کے نام پر. اور ایسی ہمدردی دکھائی اس نے ایک دن جوش میں. ایسی ہمدردی دکھائی اس نے ایک دن جوش میں میرا دامن چاک کر ڈالا رفو کے نام پر. ایسی ہمدردی دکھائی ایسی ہمدردی دکھائی اس نے ایک دن جوش میں. ایسی ہمدردی دکھائی اس نے ایک دن جوش میں میرا دامن چاک کر ڈالا رفو کے نام پر. ایک اور اگر آپ کی اجازت ہے قطع اور پیش کر رہا ہوں. جی اچھا حاضر کر رہا ہوں. جی میں وہیں پہنچ رہا ہوں. اصل میں اس قدر خوبصورت ترنم سن بھی چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں آپ لوگ. کیا میں میں حاضر کر رہا ہوں. بہت اچھا پڑھنا ہے کریم صاحب. 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید. خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے. لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید. خوش نصیبی ہے جو اپنی پیڑ کا پھل کھا سکے. پوری کرتے رہتے ہیں بچوں کی سب فرمائشیں اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے. پوری کرتے رہتے ہیں بچوں کی سب فرمائشیں اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں. بہت اچھا ہے کریم صاحب. اور بوڑھی ماں کا ایک
چشمہ نہیں بنوا سکے خدا تعالیٰ، اور بوڑھی ماں کا اب یہ غزل، ایک چھوٹی سی غزل، چھوٹی سی بحر میں ملازم فرمائیں میرے ساتھ خالص غزل کا معیار۔ تیرگی شرط ہے روشنی کے لیے، 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 دشمنی کیجیے دوستی کے لیے، دشمنی کیجیے دوستی کے لیے، تیرگی شرط ہے روشنی کے لیے، روشنی کے لیے، اور روشنی کا یہ سیلاب کس کام کا، روشنی کا یہ سیلاب کس کام کا، ایک دیا ہے بہت زندگی کے لیے، ایک دیا ہے بہت زندگی کے لیے، تیرگی روشنی کا یہ سیلاب کس کام کا، روشنی کا یہ سیلاب کس کام کا، ایک دیا ہے بہت زندگی کے لیے، تیرگی شرط ہے روشنی کے لیے، روشنی کے لیے۔ اور حضرات میں ایک بہت سادہ سا شعر پیش کر رہا ہوں، شعر کہاں جا رہا ہے بھی آپ نے محسوس کیا، ملاحظہ فرمائیں۔ روشنی کے لیے اور اپنے چہرے سے زلفیں سمیٹو نہ اب، اپنے چہرے سے زلفیں سمیٹو نہ اب، اپنے چہرے سے زلفیں سمیٹو نہ اب، کچھ تو رہنے بھی دو چاندنی کے لیے، کچھ تو رہنے بھی دو چاندنی کے لیے، تیرگی شرط ہے روشنی کے لیے، روشنی کے لیے، اور کل جو ممکن نہ تھا آج ممکن ہے وہ، آج ممکن ہے وہ، کل جو ممکن نہ تھا، کل جو ممکن نہ تھا آج ممکن ہے وہ، کچھ تعجب نہیں اس صدی کے لیے، کچھ تعجب نہیں اس صدی کے لیے، تیرگی شرط ہے روشنی کے لیے، روشنی۔ اور شعر آخر میں فرمائے کہ جان دنیا اٹھاتی ہے کیوں انگلیاں، جانے دنیا اٹھاتی ہے کیوں انگلیاں، لازمی ہے خطا آدمی کے لیے، لازمی